الرحمن الرحیم۔ آج ایک کالعدم تنظیم کی جانب سے جو جی ٹی روڈ پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال کشیدہ ہے۔ اس میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس میں جان و مال کا نقصان بھی ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں اس سے آپ کو ابھی آئی جی پنجاب صاحب آگاہ کریں گے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بتائیں گے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالعدم تحریک کی جانب سے پرتشدد مظاہرے، توڑ پھوڑ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے سمیت پولیس اہلکاروں پر حملے آج پہلی بار نہیں ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے شرپسندانہ رویے کو فروغ دیا۔ اسی طرح 2017 میں بھی توہین رسالت قانون کے نام پر بھی انہوں نے فیض آباد میں دھرنا دیا۔ کیا ریاست اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ کوئی ایک گروہ پورے ملک کو یرغمال بنا لے اور وہ جسے مجرم قرار دے اسے سزا ہو، جسے بے گناہ کہے اسے رہا کر دیا جائے؟ ان کی مرضی کے مطابق ریاست اپنے قوانین بنائے اور داخلہ و خارجی فیصلے بھی اسی گروپ کے من پسند ہوں۔ اس کالعدم تنظیم نے 2 دن پہلے بھی مارچ کے دوران پولیس اہلکاروں کو تشدد کر کے شہید کیا، اور آج بھی درجنوں اہلکار زخمی پڑے ہیں۔ آج انہوں نے پولیس پر سیدھی گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں 263 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور 4 شہید ہوئے۔ اس سے پہلے دھرنے میں انہوں نے 741 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا اور 3 کو شہید کیا۔ کیا یہ سب پولیس اہلکار، سیکیورٹی اداروں کے اہلکار عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں انہی کے نام پر عاشقان رسول اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، ان کے نام کا نعرہ لگا کر نجی اور سرکاری املاک کو تباہ کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے سے پتھر ہٹانا بھی کار ثواب قرار دیا ہے۔ یہاں انہی کا نام لے کر راستے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ریاست کسی گروہ کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ امن و امان کو سبوتاژ کرے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پنجاب کے ہر شہری کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر شہری کو پرامن ماحول کی فراہمی ہمارا فرض ہے، اور امن و امان کی فضا برقرار رکھنا ہمارا مشن ہے۔ ہم قانون کی عملداری کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔